بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو رقم ملی انہوں نے اس سے ایک متوسط علاقے میں چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ رقم زیادہ نہ تھی لہٰذا کوارٹر نما گھر ہی ملا، صرف 4 مرلہ رقبہ تھا۔ امی نے اپنی جنت کہہ کر اسی پر شکر کیا کہ کرائے کے گھر سے تو نجات مل گئی۔ اتفاق سے یہ متوسط علاقے کا آخری مکان تھا جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوش اور پکا علاقہ شروع ہوتا تھا جہاں بنگلے بنے ہوئے تھے اور شاندار کوٹھیاں قطار در قطار سر بلند کیے کھڑی تھی، گویا ان پرشکا بنگلوں کے پہلو میں ہمارا غریب خانہ ہم کو اپنی غریبی کا ہر وقت احساس دلایا کرتا تھا۔ میں اپنے صحن میں اور کبھی چھت پر سے ان عالیشان گھروں کو حسرت سے دیکھتی سوچا کرتی، یا اللہ، یہ امیری اور غریبی کی تفریق اس قدر زیادہ کیوں ہے کہ کہیں تو جھوپڑیاں اور کہیں سر چھپانے کو ہم جیسے تنگ اور کم حیثیت مکان کہ جو غربت کا اشتہار نظر آتے ہیں جب فارغ ہوتی اپنی چھت پر جا کر برابر والے بنگلے کا نظارہ کرتی جس کا لان اور وسیع برآمدے ہماری چھت سے نظر آتے تھے۔ افسوس یہ بنگلہ خالی پڑا تھا، نہ جانے اس کے مقیم کہاں چلے گئے تھے۔ دعا کرتی تھی کہ کبھی تو اس کے مقیم ایک پل بھر کو آ جائے اور اس جگہ کو آباد اور پر رونق کر دیں۔ کبھی تمنا ہوتی یہ بنگلہ اندر سے دیکھوں کہ کیسا بنا ہوا ہے۔ حسرت کرنے لگتی کاش ایک بار اس کے اندر جا سکتی۔ امی سرکاری اسکول کی معمولی ملازم ریٹائر ہوئی تھی، عمر بھر ایک چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں رہے۔ قسمت نے اب اپنا گھر دیا بھی تو کوارٹر جیسا ہی تھا، بنگلے کو اندر سے دیکھنے کی تو حسرت ہی رہی۔ دن گزرتے گئے، نیا محلہ اب نیا نہ رہا لیکن برابر والا خوبصورت بنگلہ ابھی میرے لیے اجنبی تھا۔ یہ آباد بھی نہ تھا کہ اندر جانے کا موقع ملتا۔ ایک روز اچانک مجھے خوشی ملی، چھت پر گئی تو بنگلے میں لوگ چلتے پھرتے نظر آئے، خالی مسکن آباد ہو گیا تھا۔ میری ہم عمر ایک لڑکی غالباً اپنی بڑی بہن کے ساتھ برآمدے میں کھڑی نظر آئی۔ ان کی ماں لان میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری ہم عمر لڑکی کی نظر یک بارگی ہماری چھت کی جانب اٹھ گئی، مجھے جھانکتے پایا تو مسکرا دی اور ہاتھ کے اشارے سے کہا آ جاؤ۔ میری بانچیں کھل گئی، خوشی سے نہال ہو گئی، گویا دیرینہ آرزو بھر آئی ہو۔ اب میں اس حسین مکین گاہ کے اندر جا سکتی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اماں زیادہ تر بیٹھک میں لیٹے دینی کتاب کا مطالعہ کرتی یا عبادت میں مشغول رہتی اور گھر کے کام کاج میں بھی مصروف رہا کرتی تھی۔ میں نے امی کو خوشخبری دی کہ برابر میں لوگ آ گئے ہیں۔ وہ بولی تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو کہ جیسے ہمارے واقف لوگ آ گئے ہیں۔ ارے بھائی، وہ بنگلے میں رہنے والے اور ہم اس چھوٹے سے کم حیثیت مکان کے مقیم، ان سے ہماری برابری کہاں؟ وہ اپنی حیثیت کے لوگوں سے ملیں گے، ہم کو کیوں منہ لگائیں گے؟ ماں کی بات سن کر میرا دل بجھ گیا۔ میں مزید بات آگے کی نہ بتا سکی۔ حیرت اس دن ہوئی جب ہمارا دھر بجا اور ساتھ والوں کے گھر کی ملازمہ نے آ کر بتایا آپ کے نئے پڑوسی ملنا چاہتے ہیں، کل شام انہوں نے آپ لوگوں کو چائے پر بلایا ہے۔ اگلی روز ہم خوش ان کے گھر گئے۔ واقعی شاندار گھر بنا ہوا تھا، اندر سے جی چاہا خوب گھوم کر دیکھوں، مگر لحاظ سے جہاں انہوں نے بٹھایا تھا بیٹھی رہی کہ دوبارہ آنا ہوگا تو گھر دیکھ لوں گی۔ ابھی تو ان لوگوں سے دوستی کرنا اور ان کو اپنا بنانا تھا۔ شاندار بنگلے میں رہنے والے یہ لوگ سیدھے سادے تھے، بہت خوش مزاج اور ملن نثار گل مل گئے۔
दोबारा आने को कहा। तब अम्मी ने भी उनको अपने घर दावत दी। वो बोले ज़रूर किसी मौके पर आ जाएंगे। दरअसल हम सादात फैमिली से हैं। पर्दे की वजह से औरतों को घर से निकलने की कम ही इजाज़त मिलती है। इन बच्चियों का अपने घर में पाबंद रहकर दिल घबराता है। मुझे भी घर की चार दीवारी में रहने की आदत हो गई है। मेरे शौहर ने इनको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। कहीं आना जाना भी नहीं है। जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी मोहल्ले से ख़वातीन मिलने आती थी, लेकिन हम नहीं जाते थे। बस अभी लोग हमारी मजबूरी को समझ जाते हैं तो खुद आकर हमसे मिल जाते हैं। मैं तो हर हफ्ते किसी न किसी मोहल्ले वाली को चाय वगैरह पर बुला लिया करती हूँ ताकि तन्हाई महसूस ना हो। आपकी बेटी को छत पर देखा तो मेरी बच्चियों ने कहा कि इनको बुलाइए, सबसे नज़दीकी घर है। ये हमारे करीब तरीन हमसाए हैं, आना जाना रहेगा तो रौनक होगी। अम्मी खुश हो गई कि अच्छे लोग हैं। हमसाए अच्छे हो तो ज़िंदगी में आधी परेशानियां मानंद पड़ जाती है कि बहरहाल मैं भी अकेली इकलौती थी, तन्हाई तंग करती थी। मैंने अपनी हम उम्र हूरिया से दोस्ती कर ली। वो अपने नाम की तरह उजली और नेक सीरत थी। उसकी बड़ी बहन का नाम वजिया था। इन दोनों बहनों ने अपनी सादगी और खुलूस की वजह से अमीरी गरीबी के सारे फासले ख़त्म कर दिए थे। वो मेरा और मैं उनका दिलो जान से ख्याल रखने लगे। हूरिया से मेरी उनसियत बढ़ती गई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग हमको सगी बहनें समझने लगे। इनके वालिद तो बहुत बड़े रईस और ज़मींदार थे। उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलत थी, सिवाय इसके कि कहीं आने जाने और घूमने फिरने की आज़ादी ना थी। वालिद या किसी करीबी अजीज़ के हमराही ये अपनी गाड़ी में कभी कभार बाहर निकलती थी। ताहिम जो मैं तस्वुरात में सोचती थी उनके पास हर वो चीज़ थी। उनके करीब रहते हुए मैंने उनके घर में खुशी नाम की कोई चीज़ ना देखी। तब मैं अम्मी से कहती, अम्मी आखिर इन लोगों की हयात इस कदर बेरौनक, गद मज़ा और ज़िंदगी आरी क्यों है। हूरिया के वालिद भी कभी कभार उनके घर आते। वो ना जाने कहाँ रहते थे। जब आते हैं इनकी बेटियां खुशी और शोखी से चहकती भी नहीं, बल्कि इनको साफ सूख जाता है। अम्मी ने कहा, हाँ बेटी, किसी को खुदा दौलत देता है और किसी को दिल की खुशियाँ। ये दिल की खुशियाँ दौलत से नहीं मिलती। फिर देखो, हम गरीब ज़रूर हैं मगर हमारे घर में कितना सुकून है। हम अपनी खुशी से जीते हैं। ऐसे गुट गुट कर, जल जल कर तो नहीं मरते। हमको अल्लाह ने ऐसी शानदार नेमतों से नवाजा है जिसका कोई मोल नहीं है। अम्मा का फ़लसफ़ा गहरा था मगर मेरी समझ से बाहर था। वक्त गुज़रता रहा। मैं अक्सर हूरिया के पास जाती। उसके वालिद तो बस हफ्ता में एक मुकर्ररा दिन आते, लिहाजा मुझे वहाँ आने जाने में कोई हिजाब ना था। इनका कोई भाई भी ना था। एक रोज़ अचानक पता चला कि हूरिया के वालिद वफ़ात पा गए हैं और इनकी तदफीन इनके बेटे करेंगे जो कि दूसरी बीवी से थे। अब मामा हल हो गया कि वो कहाँ रहते थे और क्यों कम कम घर आते थे। वो दरअसल अपनी दूसरी बीवी और उनके बच्चों के साथ रहते थे और यहाँ बस हफ्ते में एक फेरा लगा जाते थे। इसी वजह से इस घर में सन्नाटा पराजमान था, जैसे इन से खुशियों ने मुंह फेर लिया हो। कुछ दिनों बाद हूरिया की वालदा ने अम्मी को बताया कि उनके शौहर अपने बेटों के नाम सारी जायदाद और ज़मीन कर गए हैं। बेटियों को सिर्फ ये बंगला दे गए हैं क्योंकि बेटियां पराया धन होती है और अराज़ी के मालिक तो बेटे होते हैं। ये सुनकर अम्मी को दुख हुआ कि ये शख्स अपनी बेटियों से नाइंसाफ़ी कर गया है।
حوریہ کی سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، وہ تنگ نظر تنگ دل تھی، کبھی اس کے بیٹے بھی ان سوتیلی بہنوں سے نہیں ملتے تھے۔ اس نے ان کے ذہنوں میں بچپن سے ہی نفرت بھر دی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے بہنوں سے کوئی ناتا واسطہ نہ رکھا تھا اور نہ ہی باپ کے چھوڑے ہوئے سرمایے سے کچھ دیا، ہر شے پر قبضہ کر لیا۔ یہ وقت ان ماں بیٹیوں پر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک بنگلہ ضرور تھا جو ان کے سر چھپانے کا آسرا تھا، جس میں یہ رہتی تھی، اور شوہر نے حوریہ کی ماں کے نام 2 دکانیں بھی کر رکھی تھی جن کا کرایہ آتا تھا۔ اس کرائے پر ان کا گزر اوقات ہوتا، جبکہ کروڑوں کی جائیداد پر دوسری بیوی حقدار ٹھہری۔ حوریہ کی والدہ حیات بی بی بہت شریف اور نیک، صابر و شاکر اور خاندانی عورت تھی۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی طرح ہمت اور جرات کے ساتھ شوہر کے بغیر انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا۔ حوریہ نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا کہ باپ کی وفات کے بعد اسے ماں نے ہمت دلائی اور کالج میں داخلہ کرا دیا، جبکہ ان کی بڑی بہن جو میٹرک پاس تھی وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ میرے والد صاحب کا محکمہ صحت میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے کوششیں کر کے وجیہ کو ہیلتھ ورکرز کا کورس کرا دیا کہ وہ ماں اور بہن کی کفالت کر سکے۔ پہلے جو سہولتیں میسر تھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئی، نوکر ڈرائیور سب ساتھ چھوڑ گئے۔ میں نے ان کی زندگی کے بدلتے مناظر سے بہت کچھ سیکھا اور سبق حاصل کیا۔ اونچے اور شاندار گھر کے اندر بھی وہ رویا اور سسکا کرتی تھی اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ حوریہ نے FA کے بعد بیوٹی پارلر کا کورس کیا اور گھر میں پارلر کھول لیا تاکہ تیز رفتار وقت کا ساتھ دے سکے۔ آنٹی کی اب یہ خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیوں کی کسی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، لیکن کہیں میل ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچیوں کے رشتے خود تلاش کرنے سے قاصر تھی۔ انہوں نے محلے کی ایک خاتون سے ذکر کیا اور اس عورت نے ایک رشتہ کرانے والی کو ان کے پاس بھجوا دیا۔ اس عورت کے توسط سے ایک رشتہ آنٹی کو بہتر لگا۔ لڑکا ڈاک تھا اور اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ لوگ تو اجنبی تھے، مگر انہوں نے آنٹی کو دل موہ لینے والی باتوں سے اپنا بنا کر شیشے میں اتار لیا۔ یوں فیضان خان سے آپی کی شادی ہو گئی۔ آنٹی کی مجبوری یہ تھی کہ ہر حال میں بچیوں کا رشتہ انہوں نے سادات گھرانے میں ہی کرنا تھا۔ ان لوگوں نے خود کو سادات بتایا تھا، مگر وہ سادات نہ تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل انہیں آنٹی کے شاندار بنگلے نے لبھا لیا تھا، جس کی وارث یہ دونوں بہنیں تھیں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ دونوں بہنوں سے 2 بھائیوں کا ناتا جوڑ لیں گے تو سارا بنگلہ ہمارا ہو جائے گا۔ شادی سے پہلے کرائے کا بنگلہ لے کر انہوں نے اسے اپنا ذاتی گھر ظاہر کیا۔ آنٹی بیچاری کہاں سے تصدیق یا جانچ پڑتال کرتی، وہ تو گھر سے قدم بھی نہ نکالتی تھی۔ انہوں نے اس کی ہر بات کا اعتبار کر لیا۔ بہت جلد ہی ڈاک صاحب نے رنگ دکھانے شروع کر دیے، پہلے گھر داماد بن گئے، آنٹی کو اعتماد میں لیا، بنگلے کا جائیداد، ٹیکس، دکانوں کا کرایہ، غرض ہر مرحلے پر مدد کرتے اور تمام کام اپنے ذمے لے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے دھوکے سے کوٹھی کے کاغذات ہتھیا لیے اور بیوی کو کچھ مسئلے مسائل بتا کر کاغذات پر دستخط کرا لیے، جس کا علم آنٹی کو نہ ہو سکا۔ انہوں نے کوٹھی اپنے نام کرا لی اور ایک دن بیوی سے جھگڑا کر کے ان کو در بدر کرنے کے در پہ ہو گئے۔ آنٹی اور ان کی بیٹیاں روتی ہوئی ابو کے پاس آئی اور تمام احوال بتایا۔ والد صاحب نے کہا کہ فی الحال ہمارے پاس ہی رہیے، آپ کے داماد نے کوٹھی پر تالا لگا دیا ہے، بہرحال
ابو نے وکیل کرا دیا اور خود مقدمے کی پیروی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 5 سال کیس چلتا رہا اور آنٹی بیچاری اپنی بیٹیوں کے ساتھ دربدر ہی رہی۔ آخر کار کیس جیت گئی۔ ان نابکار داماد سے چھٹکارا ملا۔ بیوی کو اس نے طلاق دے دی، لیکن دونوں لڑکیوں کے زیور، کار اور گھر کا سارا سامان لے گیا۔ خالی کوٹھی اور طلاق یافتہ بیٹیاں ان کے پاس باقی رہ گئی۔ آنٹی نے جس داماد کو بیٹا جان کر آس لگائی تھی، اس نے ناک بن کر ڈس لیا۔ حوریہ کی رخصتی نہ ہوئی تھی۔ فیضان نے اپنے چھوٹے بھائی سے محض نکاح کیا تھا۔ وہ لڑکا حوریہ کو طلاق نہ دینا چاہتا تھا، مگر کیس میں الجھ کر اسے بھی طلاق دینی پڑی۔ یوں یہ دونوں بہنیں اپنے شاندار بنگلے کے پیچھے خوار ہوئی اور گھر بھی آباد نہ ہو سکے۔ دنیا میں لالچی لوگوں کی کمی نہیں۔ خدا فیضان جیسے چال باز انسانوں سے ہر شریف لڑکی کو بچائے۔ سچ ہے، سر پر اپنے مرد کا سایہ نہ ہو تو زمانے کی دھوپ ایسے ہی جھلسا دیتی ہے۔ آج بھی حوریہ اور وجیہہ اسکول ٹیچنگ پر گزارا کرتی ہے، جبکہ ان کی ماں اب اس دنیا سے اور دنیا کے دکھوں سے نجات پا چکی ہے۔